بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پھر وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا کہ ہم کتاب پیدائش یا کتاب تکوین یا کتاب شروعات یا کتاب بریشیت کی پہلے باب کی ابھی دوسری آیت میں، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور پانی جو جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار پھولوں کو اور پھلدار درختوں کو اور جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو اور جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کے جنس کے موافق ان میں ہے اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو زمین سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے، جو ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور کو ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپائیوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر اور جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کے کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں ان کا بیجدار پھل ہے تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیوں کو کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب کچھ جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا۔ اگلے باب کی پہلی 3 آیات، بلکہ پہلی چوتھی آیت کے آدھے حصے تک اسی کے ساتھ ہیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے بنایا پیدا کیا اور بنایا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئی، جس دن خداوند خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ پورا باب میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ ہمیں عام طور پر پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، تاکہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہو۔ اور چونکہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں لسانیات کا آدمی ہوں، بائبل کا نہیں ہوں،
تو میں ہر چیز کو ادب کی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زبان کے اعتبار سے کیا کچھ کہا گیا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں. کیونکہ ایک بات طے ہے کہ اگر کوئی آدمی معقول ہو تو جب بھی وہ بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب اور مقصد ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے وہ بات کرتا ہے. بعض اوقات وہ صحیح طور پر اظہار کر جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں کر پاتا. جب نہیں کر پاتا تو بیچ میں بار بار کہتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، یعنی یوں سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہہ پایا. اور جب وہ کہتا ہے تو پھر ایسی باتیں استعمال نہیں کرتا. جب ہم انسان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ معقول گفتگو کرتا ہے تو خدا سے ہم ضرور یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی معقول گفتگو کرے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہوگا. ہم ساری تشریح میں نہیں جاتے. میں آپ کی توجہ صرف ڈیزائن کی طرف دلانا چاہتا ہوں. جیسے پچھلی دفعہ اس تمثیل میں ایک ڈیزائن آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے. یہاں پر پہلی آیت ٹائٹل ہے اس پوری کتاب کا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی. لیکن اس سے پہلے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ بتائیے کہ کس نے کی. تو جواب یہ ہے کہ خدا نے یہ کام کیا اور خدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. ہم سوچتے یہ تھے کہ پہلے خدا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ خدا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا جائے گا، پھر یہ بتایا جائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد بتایا جاتا کہ اس نے کیا کیا. یہاں پہ الٹا کام ہے. خدا کے بارے میں بس یہ کہہ دیا کہ وہ ازل سے ہی ہے اور یہ کہہ دیا کہ خدا نے یہ کیا اور کچھ بھی نہیں بتایا. جب آپ اپلائی کرتے ہیں نوکری کے لیے، آپ سارا اپنا سی وی دیتے ہیں، بایو ڈیٹا دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، میں نے یہ تعلیم حاصل کی، یہ کچھ جانتا ہوں. یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ کو چھوٹی سی نوکری چاہیے ہوتی ہے 2 پیسے کی، اس کے لیے ساری ڈیٹیل دیتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں اسے آپ کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ نوکری دے دی جائے. اور بھی امیدوار موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ قابل دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. اگر خدا کے مقابلے پہ اور امیدوار موجود ہوتے تو ضرور خدا اپنا بایو ڈیٹا پورا دیتا، یہاں پہ سی وی دیتا کہ دیکھو میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. ہے کوئی تمہارے پاس خدا؟ تم بھی لاؤ مقابلے کا، آپ دیکھیں کشتی کرا لیں دونوں کی. چونکہ دوسرا مقابلے کا ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کچھ کم درجے کا ہو، ہے ہی نہیں اس میدان میں. وہ ایک ہی ہے جو ایکسپرٹ ہے اور کوئی اس فیلڈ کو جانتا ہی نہیں، تو اس لیے کوئی اپنا انٹروڈکشن نہیں کراتا سوائے اس کے کہ میں خدا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں جاتا ہوں کسی کے پاس تو میں اپنا کوئی کارڈ پیش کرتا ہوں یا جا کے بتاتا ہوں کہ صاحب میں فلاں آدمی ہوں، فلاں ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں، ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے یہ کام کرانا ہے، آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جب آتا ہے ٹی وی پہ تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں. اناؤنسر یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ صاحب لیڈیز اینڈ جینٹل مین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور بس اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں بتاتی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے کیا تیر مارا ہے، کون کون سی جنگیں جیتی ہیں، کیا کیا ہے، پڑھا لکھا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو کچھ قانون بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتے. اور وہ آتا ہے، وہ اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے بھائی میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کروں گا، اور چلا جاتا ہے. آپ کو کچھ باتوں کا یقین آ جاتا ہے، کچھ کا نہیں آتا. آپ کو یقین اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے، یہ کام کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے. اگر میں جاؤں تو مجھے یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ یہ خطرہ مول لے لیں. پریزیڈنٹ کو یہ نہیں بتانا پڑتا. اور جو دنیا کا پریزیڈنٹ ہو، پوری کائنات کا پریزیڈنٹ ہو، اسے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میری کوالیفیکیشنز کیا ہیں. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور بس، پھر اس کے بعد اسے سب کچھ یہ کہنے کا حق حاصل ہے. ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ہے ذات جس نے یہ کائنات بنائی ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، لیکن تجسس یہ کہتا ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ یہ کائنات کیسے بنی. سائنس کچھ کہہ رہی ہے، مذہب کچھ کہہ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں.
تو میں کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں؟ سائنس کی بات ماننے کو دل اس لیے چاہتا ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ مل کے پانی بنتا ہے تو وہ بنا کے دکھا دیتی ہے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، آپ ویریفیکیشن موجود ہے، آپ ویریفائی کر لیں۔ اگر خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس وقت بنائی تھی جب تم نہیں تھے، تو اب ہم کیسے ویریفائی کر سکیں کہ اسی نے بنائی ہے یا کسی اور نے بنائی ہے، یا وہ اس وقت خود بھی تھا کہ نہیں تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہر معقول آدمی کو سوالات کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور ان سوالات کا جواب یہاں پہ نہیں ہے۔ سوال اتنی سی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے بچے سے کہتا ہوں یا بچوں سے کہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو تاریخ وہ نہیں تھی جو آج کل آپ کو ٹیکسٹ بک میں پڑھائی جا رہی ہے، تاریخ کچھ اور تھی، تو میرے بچے مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ صاحب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ یہ تو کیا کتابوں میں غلط لکھا ہے؟ کتاب میں تو یہ لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی کتاب میں وہ لکھا ہے، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے۔ اگر میرا یقین نہیں آتا آپ اپنے دادا سے پوچھ لیں، نانا سے پوچھ لیں، وہ مجھ سے بھی پہلے کے ہیں، وہ بتا دیں گے۔ تو جب اس زمانے کا کوئی اور آدمی بتاتا ہے جس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو انہیں یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے، اور ہمارے نانا بھی یہی کہہ رہے ہیں جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ بھی یہی کہتے تھے۔ تو جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اسی کو کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ان کی زندگیاں محدود ہیں، اس لیے اگر اس کائنات کے بارے میں کسی کو کہنے کا حق حاصل ہے تو اسی کو کہنے کا حق حاصل ہے جس کے سامنے یہ کائنات بنی ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں پاکستان میرے سامنے بنا، میں نے دیکھا ہے، اس لیے مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ تمہاری ٹیکسٹ بک میں غلط لکھا ہے، تو لہذا جس کے سامنے یہ کائنات بنی اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیسی بنی۔ کتابوں میں چاہے کچھ بھی لکھا ہو، وہی بتائے تو بتائے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے خود کیا ہے تو ہم بعد میں کچھ اور بھی دیکھیں گے باتیں کہ واقعی وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، لیکن اتنے جو ہمارے پہلے اب یہ ہے کہ کیسا ہوا، اور یہاں پہ پھر آ کے پھر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی ایسے میں ہنگامہ یہ ہے کہ سائنس ایوولوشن کی بات کر رہی ہے، یہاں کریشنزم کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں۔ میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا، سائنس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے کیا ہم نے وہ سمجھا ہے؟ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے، یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کیا دونوں ٹکراتے بھی ہیں یا نہیں ٹکراتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سائنس کو غلط سمجھ لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو غلط سمجھ لیا ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دونوں کو غلط سمجھ لیا ہو۔ اور یہ تیسرے امکان کے زیادہ امکان ہے کہ ہم دونوں کو نہیں سمجھ پائے، اس لیے دونوں کو لڑائے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن کیا ہے، خدا نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں گے کیا کیا؟ خدا کی سب سے پہلی کس صفت کا اظہار کیا گیا ہے جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے؟ ٹائٹل، پہلی والی آیت ٹائٹل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ پوری کتاب کا ٹائٹل ہے، خالق ہونے کی، اور نیز سے ہست کرنے کی قدرت کا اظہار، ٹھیک، قادر کی کہ وہ ازل سے ہے، ٹھیک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی جتنی صفات بیان کرتے ہیں وہ اس کی بنیادی صفات نہیں ہیں۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، کیا وہ ازل سے خالق ہے؟ اگر وہ ازل سے خالق ہے تو ازل سے مخلوق چاہیے، اور ایٹرنل کریچر کہنا کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ کریچر ایٹرنل نہیں ہو سکتی، تو وہ ازل سے خالق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر دے، لیکن یہی کتاب کہہ رہی ہے کہ نہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ بدماشی نہیں کر سکتا، وہ بے انصافی نہیں کر سکتا، بہت سارے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔
تو وہ قادر مطلق ان معنی میں نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کر گزرے، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہٹلر اعظم ہے تو سب کچھ کر دے، نہیں، بہت سارے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی فطرت کے خلاف ہیں۔ اگر یہ گھڑی صحیح ہے تو یہ غلط ٹائم نہیں دے سکتی، اور اگر یہ غلط ٹائم دیتی ہے تو یہ پھر گھڑی کا کام نہیں دے رہی ہے، اس کو پٹری پہ رکھ دینا چاہیے۔ اس لیے اگر وہ قادر مطلق ایسا ہے کہ اپنی قدرت کو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، انہیں برباد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ رحیم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا رحیم ہے تو تب بھی وہ ازل سے رحیم نہیں ہے۔ آپ رحم کسی پر کھاتے ہیں، اس کا وجود پہلے چاہیے، مرحوم کا، رحیم کا بعد میں آئے گا۔ تو خدا کی ساری صفات جتنی بھی ہم بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی ازلی صفت نہیں ہے۔ جو صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ خدا نے سب سے پہلا کام کیا، وہ یہ ہے کہ خدا بولا، خدا نے بات کی، تکلم کرنا، کلام کرنا، یہ ہے اس کی ازلی صفت، کہ خدا ازل سے متکلم ہے، بولنے کے لیے آپ کو کسی اور ذات کے محتاج نہیں ہے، خلق کرنے کے لیے اور چیز کے محتاج ہیں، نیست سے ہست کرنے کے لیے۔ خرابی یہ ہے ٹیکنیکلی کہ نیست کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ تو نان ایگزسٹنس ہے۔ خدا ازل سے بولتا ہے، بولنے والا خدا ہے، یہ گونگا خدا نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ بولتا ہے، اگر یہ اس کی ازلی صفت ہے تو یہ اس کی ابدی صفت بھی ہے کہ وہ ابد تک بولتا رہے گا۔ تو اس کے کلام کا ازلی اور ابدی ہونا منطقی طور پر لاجیکلی ضروری ہے۔ خالق کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جب اس کو بنایا تو تب خالق ہوا، اس سے پہلے نہیں ہے، لیکن بولنے پہ کون سی پابندی تھی؟ بول تو سکتا ہے۔ تو کلام اس کی ازلی صفت ہے، اس لیے جب آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں یا ازل سے کلام موجود تھا، تو وہ آپ کو عجیب و غریب لگتا ہو لیکن لاجیکلی بڑا معقول ہے، کیونکہ ازل سے ہی کلام کرنے کی صفت موجود ہے۔ اگر خدا ازل سے کلام نہیں کرتا تو اسے بولنا کس نے سکھایا؟ مجھے بولنا میری ماں نے سکھایا، اس کی تو ماں نہیں ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے بولنا سیکھا تو میں نے بہت غلطیاں کی، اس نے جب بولا، اس نے بات کی تو اس میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، وہ تو بالکل صاف صاف باتیں کر رہا ہے، وہ تو مم مم پم پپ پپ ایسے نہیں کر رہا ہے، وہ تو بالکل صاف صاف بول رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی صفت جو خدا کی بیان کی گئی ہے وہ کلام ہے۔ اگر وہ متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، تو پھر کوئی کلام بھی ہونا چاہیے جو وہ کرے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ متکلم ہے، وہ بولتا ہے، لیکن الفاظ نہیں نکلتے، آواز نہیں نکلتی، تو بھائی یہ تو زیادتی ہے۔ تو کلام چاہیے، ازل سے چاہیے۔ اور کلام ظاہر یہ کرتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ جب تک میں نہیں بولتا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ جب میں بولتا ہوں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اچھا میں دکھائی دیتا ہوں اتنا اچھا ہوں نہیں۔ میرا بھرم اسی وقت تک ہے جب تک میں نہیں بول رہا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم کسی مجلس میں خاموش رہو گے، یہ میرا ایکسپینڈڈ ٹرانسلیشن ہے، اس لیے آپ اس سے مت ملائیے گا۔ ایکسپینڈڈ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور خاموش ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا یہ احمق ہے، جاہل ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم بول کے ان کے شک کو یقین میں بدل دو؟ تو لیکن اس نے جب بھی بات کی بڑی حکمت کی بات کی، عاقلانہ بات کی۔ اب اس نے جو کچھ کہا ہے ہم صرف پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ روشنی ہونی چاہیے، پہلا دن ہے تو وہ کہہ رہا ہے، ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں، پوری ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے کہ روشنی ہونی چاہیے۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہونی چاہیے۔ تیسرے دن اس نے کہا، تیسرے دن جو کہا وہ یہ ہے کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ ہو جائے کہ جمع ہو جائے تو یہ پانی ہے۔ ڈے 3 جو ہے وہ واٹر ہے اور اسی کے ساتھ ہی لینڈ بھی ہے۔ چوتھے دن خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں،
چاند، سورج، ستارے، یہ سارے لیومینریز جو ہیں یہ ہونی چاہیے۔ اب میں اس کو کسی اور جگہ لکھ رہا ہوں۔ ڈے 5 خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور اس نے تمام جو ہے یہ مچھلیاں وچھلیاں الا بلا دنیا بھر کی چیزیں پیدا کی۔ چھٹے دن خدا نے جاندار بنائے اور انسان بنایا۔ اب آپ کو ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن لائٹ ہونی چاہیے، لائٹ ہو گئی۔ اس کے بالکل مقابلے پہ چوتھے دن وہ جو لائٹ ڈیفیوزڈ لائٹ ہے، پھیلی ہوئی لائٹ ہے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور اس کو چاند، سورج اور ستاروں کی شکل دی، معین شکل دی۔ اسی طرح سے جو اسپیس تھی، جو خالی پڑی ہوئی تھی، اس کو پاپولیٹ کیا اور اس کے لیے پرندے وغیرہ یہ چیز بنا دیے، اور پانی بھی تھا اسی کے ساتھ۔ پانی اور زمین جو ہے اس کے لیے جاندار بنا دیے، جانور بنائے اور انسان کو بھی بنایا۔ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ 6 دن کا تخلیقی عمل ہے۔ تخلیقی عمل صرف یہ ہے 3 دن کا، یہ تخلیق نہیں ہے۔ یہ اس کو شکل دینے کی، ایک منظم شکل دینے کی، کوئی روشنی نہیں تھی، روشنی بنائی، لیکن روشنی کی ایک منظم شکل آپ کو جو مل رہی ہے وہ آپ کو چاند، سورج اور ستاروں میں مل رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ اسپیس جو ہے، اس کے اندر ایک کو منظم شکل، اس میں ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے وغیرہ یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر یہ پانی اور خشکی دکھائی دے رہی ہے تو اس کو آباد کرنے کے لیے آپ کو جانور اور انسان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کریشن ہے، اور یہ اس کریشن کی پاپولیشن ہے یا اس کا ارینجمنٹ ہے، اس کی شکل ہے، تنظیم ہے کہ کیا کیا۔ اس پہلے دن سے پہلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، اور اس چھٹے دن کے بعد کچھ نہیں بتایا گیا۔ پتہ نہیں کیا اس سے پہلے کیا کرتا تھا، کچھ ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، کچھ نہیں، کہ فارغ ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، آرام سے بیٹھ گیا اور شاید سو رہا ہے۔ لیکن مسیح نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو اس فارغ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گولی کھا کے سو گیا ہے، آرام کر رہا ہے، لیکن یہ والا کام نہیں کر رہا، اب کچھ اور کر رہا ہے۔ اس لائٹ کے بارے میں کہ صاحب روشنی ہونی چاہیے، بس کہنے کی دیر تھی سو ہو گئی۔ کیوں ہونی چاہیے روشنی، وجہ نہیں بتائی۔ ان کی وجہ تو بھائی ایک اسپیس بھی ہونی چاہیے، اوپر کا پانی اوپر رہے، نیچے کا نیچے رہے، گڑبڑ نہ ہو، الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ کیوں ہو، وجہ تو نہیں ہے۔ ہم بھائی یہ پانی اور زمین الگ الگ ہونے چاہیے، کیوں ہو الگ، ملے جائیں، کیا کون سا فرق پڑتا ہے، کوئی کو پریشانی ہے ہمیں؟ ان کو آپ پاپولیٹ نہ کریں، ایسے ہی روشنی پھیلی رہے چاروں طرف۔ کیا ضروری ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے اور یہ بیٹھ کے یہ سارے کام کرتے رہیں؟ کافی مشکل کام ہے۔ پھیلاتے ہیں روشنی، 24 گھنٹے روشنی روشنی رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لائٹ موجود ہے اور 24 گھنٹے لائٹ موجود ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کوئی انسان نام کی یا جاندار نام کی کوئی چیز بنا دی، اور ان کا نظام ایسا بنا دیا کہ انہیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ تو پھر مارے گئے۔ یہ لائٹ بنائی جا رہی ہے اور اس کو شکل دی جا رہی ہے چاند، سورج اور ستاروں کی، تو اس انسان کے لیے پرندے بنائے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھلو پھولو، زمین کو معمور کرو۔ لیکن انسان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں محکوم کرو، وہ تمہارے تابع ہوں گے، تم انہیں مسخر کرو، تمہارا ان کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ یہ پرندے بھی تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ جانور بنائے تو جانور بھی کہا کہ ان کے اوپر بھی تم کنٹرول کرو، یہ بھی تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سارے کام اس کے لیے ہو رہے ہیں جو انسان ہے۔ اس لیے میں اب اس کو تھوڑا سا الگ کر دیتا ہوں۔ اب میں نے اس کو الگ اس لیے کر دیا ہے کہ وہ جانوروں سے تھوڑا سا مختلف رہے، انسان جو ہے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے، جو ہم نے اس میں ایک آرڈر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، یہ صحیح ہے، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں اس طرح سے ہے کہ روشنی جو ہے تو پھر پوری روشنی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چاند، سورج، ستاروں کا ویزیبل فارم میں جو ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں،
وہ بتائی گئی ہے. اسی طرح سے اگر اسپیس کا ذکر ہے تو اسپیس ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اسپیس کے اندر کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے. پانی اور خشکی ہمیں دکھائی تو دیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ پانی اور خشکی ہمارے ویسے کسی کام کے دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم ان کے اوپر نہ ہوں. تو آخر میں اگر انسان آ رہا ہے تو اب کہانی اس کی ہونی چاہیے. اسی لیے ایک یہودی اصول کے مطابق جو ان کا لکھنے کا طریقہ ہے، اس لیے میں بار بار لسانیات کی اور لنگوسٹکس کی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ آخر میں ذکر کرتے ہیں اس کی پھر ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. لہذا اگلے باب میں پھر اس انسان کی تخلیق کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اس انسان کو کیسے بنایا گیا. بہت سارے کمنٹیٹرز کو غلط فہمی یہ ہوئی جو اس عبرانی کے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 کریشن اسٹوریز ہیں، ایک پہلے باب میں ایک دوسرے باب میں، دونوں میں کانٹرڈکشن ہے. یہ 2 کریشن اسٹوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسا ہے کہ ایک تصویر ہے، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر میں ایک چھوٹا سا اتنا سا جزیرہ ہے، ایک نقطے کے برابر دکھائی نہیں دیتا، تو اسی میپ میں اس کو بڑا کر کے یہاں پہ دکھاتے ہیں، فوکس کر دیتے ہیں. تو اب یہ اس چیز کے اوپر آگے فوکس ہوگا کہ انسان کو کیسے بنایا گیا. جب انسان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں سوالات ابھریں گے کہ اگر انسان کو اتنا اچھا بنایا تھا تو آج اتنا اچھا دکھائی کیوں نہیں دیتا. یہ خرابی بنانے والے کی ہے، بننے والے کی ہے، یا باہر سے کسی نے خرابی پیدا کر دی ہے؟ اگر یہ بنانے والے کی ہے تو پھر تو وہ خدا حکیم نہیں ہے، پھر تو وہ وائز نہیں ہے. اس نے ایسی چیز بنائی کیوں جس میں ایسا ایک ڈیفیکٹ رکھ دیا جائے کہ ٹیڑھا ہو جائے؟ یا یہ خرابی بعد میں پیدا ہوئی تو کن حالات کے تحت پیدا ہوئی، اس کا تذکرہ ہوگا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے باب سے جو شروع ہوئی ہے کہ اس میں یہ خرابی کیا پیدا ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر ساری کہانی یہ ہے کہ وہ خرابی آہستہ آہستہ کیسے ڈیویلپ کرتی چلی گئی. لیکن ہم پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ساری برائیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا علاج بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشین کبھی ٹھیک بھی ہوگی؟ یہ مشینری آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہے. آخر میں پھر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشینری ٹھیک ہو جاتی ہے جب آپ ریولیشن میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے صرف خراب مشین ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس مشین کو ریپلیس کر دیا جائے گا. تو یہ ایک آرڈر ہے جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے. ابھی ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن تھوڑی سی چند ایک مسائل ہیں جو اور اسی باب میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. کہ پہلے یہ ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور پانی کے اوپر جو ہے اردو ترجمے میں یہ ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اس عبارت کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں اور دونوں ترجمے صحیح ہیں. روح الوہیم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی، اور یہ بھی کہ بہت تیز ہوائیں چلتی تھی اور آندھیاں چلتی تھی. دونوں ترجمے ممکن ہیں، اس لیے یہ ہم اس میں لڑ نہیں سکتے کہ صاحب یہ ترجمہ لازمی طور پر صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے. دونوں ہی صحیح ہیں. اور اس وقت خدا نے کہا کہ روشنی ہونی چاہیے. اب ایک کانٹرڈکشن یہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ زمین ابھی بنی نہیں ہے اور اس سے پہلے زمین ویران اور سنسان تھی. زمین تو جا کے بن رہی ہے بھائی آگے کہیں تیسرے دن، اور یہ پہلے ویران اور سنسان پڑی ہوئی ہے نہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ملکہ الزبتھ جو ہے بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، تو بچپن میں تو وہ ملکہ الزبتھ نہیں تھی. اس وقت شاید شہزادی الزبتھ ہو، لیکن ملکہ الزبتھ تو نہیں تھی. یا جیسے مسیح کے بارے میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ کچھ جو ایران سے لوگ آئے تھے انہوں نے آ کے کہا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ بھئی بادشاہ تو پیدا نہیں ہوتے، شہزادے پیدا ہوتے ہیں. آج تک کبھی کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اسی لیے کہ ان کو بادشاہ بننا تھا تو اس کو بادشاہ کہا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ملکہ معظمہ بچپن میں یہ کام کرتی تھی تو اس وقت وہ ملکہ معظمہ نہیں تھی.
یہ بات کے پرسپیکٹو سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ جسے آج آپ ملکہ وکٹوریہ الزبتھ کہتے ہیں وہ بچپن میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ اگر زمین کی کوئی منظم شکل نہیں تھی تو اس منظم شکل میں کوئی لانے والا چاہیے۔ یہاں پہ کہیں پہ نہیں لکھا زمین گول تھی، میں اور آپ جانتے ہیں گول ہے، یہاں پہ نہیں لکھا گول ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف وہ بات کہی گئی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہم اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہے۔ یہ نہ کتاب جیولوجی پہ لکھی گئی ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ زمین کی پوری حالت کیسے تھی، نہ یہ باٹنی کے بارے میں ہے کہ آپ کو بتایا کہ یہ پودے جتنے بھی ہیں ان کی کیا کیا قسمیں تھیں اور کیسے ہوتا ہے، نہ یہ زوالوجی کے بارے میں ہے کہ سارے جانداروں کے بارے میں بتائے، نہ یہ انتھروپولوجی کے بارے میں ہے کہ انسان کے بارے میں بتائے، اور نہ ہی یہ فلکیات کے بارے میں ہے کہ تمام لیومینریز کے بارے میں بتائے۔ یہ صرف اتنی بات بتا رہا ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے خدا نے اتنی مصیبت مول لے لی کہ روشنی بھی بنائی، چاند ستارے بھی بنائے، سورج بھی بنایا، اسپیس بھی بنائی، پرندے بھی بنائے، جانور بنائے، زمین بنائی، خشکی بنائی، تو جس کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں اس سے کچھ تو پیار ہوگا، اس سے کچھ تو محبت ہوگی۔ آپ کا کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے لیے جھاڑو بھی لگاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسی لیے کہ مہمان آ رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے، گھر میں خاتون آنے والی ہیں تو آپ اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، سارے کام وہی کرتے ہیں جو اللہ میاں نے کیے تھے۔ آپ بھی اسی طرح سے قمقمے لگاتے ہیں، سورج نہیں بنا سکتے کوئی بات نہیں، آپ بلب لگا دیتے ہیں۔ آپ پرندے بنا نہیں سکتے، کم از کم مرغیاں کاٹ کے کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بکرے وکرے بھی ہم ذبح کر ڈالتے ہیں، سارے کام ہم یہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک شادی ہو رہی ہے اور اس شادی کے اہتمام میں دلہا آنے والا ہے اور اس دلہے کا نام انسان ہے جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک دلہن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ دلہن کون ہے۔ دلہن غائب ہے، یہ حجلہ عروسی میں ہے، پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ دلہن کون ہے۔ یہودی دستور کے مطابق جیسے وہ ہماری طرح سے ہی ہے، وہاں پر بھی دلہن اسی طرح سے پردہ وردہ اس زمانے میں کیا کرتی تھی، بلکہ ایک جگہ میں ملتا ہے کہ جب وہ ان محترمہ کی شادی ہونے والی ہے وہ چل دیتی ہیں، ربقہ وہاں سے دور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد چلا آ رہا ہے، پوچھتی ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہونے والے شوہر ہیں، تو ایک دم اونٹ سے نیچے برقع اوڑھ لیا۔ پردہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے نا، غیروں سے تو نہیں ہوتا نا، غیر تو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ بیگم غائب ہیں۔ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں جس کے لیے، یہ دلہا جو آنے والا ہے جس کا نام انسان ہے، اس کی دلہن ابھی کہیں نہیں ہے۔ اس کی دلہن کا ذکر آگے آ رہا ہے تیسرے باب میں۔ ابھی تک دلہا میاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سارے کام اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، سارا بندوبست ہو گیا ہے، اسٹیج سجا دیا گیا ہے اور اب وہ دلہا آنے والا ہے۔ جب باپ اتنا اہتمام کرتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تو اس کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے نا، تبھی کرتا ہے نا۔ کچھ دنیا کو بھی دکھانا ہوتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ یہاں پہ تو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا، یہ اس انسان سے پیار کی کہانی کی یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا باب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کائنات کے بارے میں ہے تخلیق کائنات کے بارے میں، لیکن یہ خدا کی محبت کی کہانی، یہ پریم کہانی کا پہلا باب ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب اس نے انسان سے محبت کی تو اس سے پہلے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انسان آ گیا ہوگا تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بے حس خدا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، ایک انسان کی خاطر ساری کائنات بنا ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی بڑی کائنات جس میں ملینز گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں ملینز اسٹارز اور معلوم نہیں پلینٹس کیا کیا اعلیٰ بلا ہے، اور ہماری اپنی گلیکسی میں اتنا کچھ ہے، اس میں اتنی چھوٹی سی زمین ہے ایک نقطے کے برابر، اور اس نقطے کے اوپر ایک میں بستا ہوں
اللہ میاں کو تو دوربین سے بھی دکھائی نہیں دیتا ہوں گا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، وہ ابھی انسان آیا نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ پہلے اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پریم کہانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، دو ہیں کریکٹر شادی کے، اگر اس میں تیسرا رقیب روسیہ بیچ میں کود جائے تو ساری کہانی کا ستیہ ناش مارا جاتا ہے۔ ایک ویلن بھی ہوتا ہے جو کہانی کو برباد کرتا ہے، اور اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس رقیب روسیہ کا جس نے آ کے ساری کہانی کا ستیہ ناش مارا، اور اس کے بعد ان کے تعلقات آپس میں میاں بیوی کے خراب ہو گئے، یہاں تک خراب ہو گئے کہ جب ایک سے پہلے ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جو ہے نا، یہ میرا گوشت کا گوشت اور ہڈی کی ہڈی ہے، اس کا مطلب یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بعد میں جب کہا جاتا ہے کہ میاں یہ تم نے کیا، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے اوپر یہ الزام، میں آپ کا خادم، میں کبھی ایسا کر سکتا تھا؟ پہلے بھی کبھی میں نے کیا ہے، جب سے یہ محترمہ آپ نے مجھے تھمائی ہیں اس دن سے یہ حشر ہو گیا ہے، اسی کا کیا دھرا ہے۔ اور جب بی بی سے پوچھا جاتا کہتے میں بھی ایسا کون سا کرنے والی تھی، وہ تو کوئی اور تھا جو مجھ سے کہہ کے گیا ہے، ورنہ میں بھی بڑی فرما بردار ہوں، میں تو اس حد تک فرما بردار ہوں کہ جو میں نے خود کھایا وہ شوہر کو کھلایا۔ تو یہ تعلقات جو خراب ہوئے، اس محبت کی کہانی میں گڑبڑ جو ہو گئی ہے وہ کیا ہے، اور کیا کہ یہ کبھی تعلقات صحیح ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ میں بار بار دلہن کا اور دلہا کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک دلہا کا بھی ذکر ہے اور ایک دلہن کا بھی ذکر ہے، کہ یہ جو دلہا تھا جو ناکام ہو گیا، اب ہمیں ایسا دلہا چاہیے جو کہ صحیح طور پر اپنی دلہن کے ساتھ تعلقات استوار رکھ سکے، اور اس تیسرے آدمی کو جو محبت کی تکون میں ٹرائی اینگل میں داخل ہو کے خراب کرتا ہے اس کو خراب نہ کرنے دے۔ اور اس تیسرے نے جو تعلقات خراب کرتا ہے اسے پہلے دن معلوم تھا کہ کیا ہوگا، لہذا وہ پہلے دن حاضر ہو گیا۔ ادھر آپ نے فیصلہ کیا کہ میں تبلیغ کروں گا، اس نے کہا کہ آئیے قبلہ، بندہ حاضر ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جنگلوں میں رہتا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے۔ خود مسیح نے بھی کہا تھا کہ جب بدروئیں نکلتی ہیں تو جنگل اور ویرانے میں ماری ماری پھرتی ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ مقابلہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے گھر پہ جا کے اس کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا مقابلہ کریں۔ تو مسیح اس بیابان میں گیا اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے ہیڈ کوارٹر پہ، اس کے گراؤنڈ پہ، اور وہاں پہ جا کے لڑا اور اس کو شکست دی، تاکہ یہ جو ٹرائی اینگل بن رہی ہے اور یہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ لیکن دلہن اس کو پھر بھی نہیں ملی، اس نے جان بھی دے دی لیکن دلہن اپنی جگہ پر رہی۔ تو اس کو کسی نہ کسی دن تو دلہن ملنا ہے، کسی نہ کسی دن کو تو دلہا بننا ہے، تو اس کی کہانی آگے آ رہی ہے۔ اس لیے آج میں صرف اتنی بات کہہ کے اس کو روکتا ہوں، اگلی دفعہ ہم اس کہانی کو ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر دن کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ لیکن خدا یہ جو کہنے والا ہے یہ بولتا ہے، یہ میں پھر یاد دلاؤں گا آپ کو۔ اس لیے اس کے بعد جب آپ کہانی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ کو چھپائے گا تو یہ خدا پھر بھی بولے گا کہ آدم تم کہاں ہو؟ یہ اس وقت بھی بولے گا جب قابیل حابیل کو قتل کرے گا، یہ تب بھی بولے گا۔ یہ قاتل سے بھی بولتا ہے اور مقتول سے بھی بولتا ہے۔ یہ قاتل سے یہ نہیں کہتا کہ چونکہ تو قاتل ہے میں تجھے منہ نہیں لگاتا، تو اس سے بات نہیں کروں گا، تو نے میرے شہکار کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن وہ اس سے بھی بولتا ہے۔ یہ بولنے والا خدا ہے جس کی ازلی صفت کلبہ ہے، کلام ہے، اور یہ بولتا چلا جاتا ہے۔ اس کا کلام کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا متکلم ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب وہ یہاں پر آیا کہ اس نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا، اگر وہ لکھنے کی کوشش کی جاتی تو اس دنیا میں ان کتابوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
یہ کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ پیش کر سکے اور رکھ سکے، تو یہ پورا ریکارڈ نہیں ہے، یہ صرف ایک جھلک دکھائی گئی ہے ایسے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کہانی کیسی ہوگی۔ اگر یہ اتنا پیار کر سکتا ہے اور یہ سارے کام کر سکتا ہے تو پھر اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس پیار کی خاطر کیا کچھ نہ کرتے۔ یہ شاید کسی دن اپنی جان پر بھی کھیل جائے، اس سے قدر بعید نہیں ہے۔ اور اس کی کہانی میں جہاں پر یہ ہے کہ یہ کہانی آپ نے یہ دیکھا کہ شروع میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور آخر میں یہ تھا کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے اور جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو یہ انکلوسیو ہے، ایک پورا کا پورا دائرہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ بات ختم ہو گئی، یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کی تشریح آئے گی، اور باقی یہ ساری کی ساری اس کی تشریح ہے اس پہلے باب کی، اور جس نے یہ پہلا باب نہیں سمجھا وہ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ جناب مسیح سے یہ پوچھا گیا اور شادی کے بارے میں کہ صاحب طلاق دینا جائز ہے یا ناجائز، انہوں نے پیدائش کی کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ تم نہ خدا کی کتاب کو سمجھتے ہو، کلام اللہ کو، اور نہ ہی تم اس کی قدرت کو جانتے ہو، کیونکہ جس دن انہیں پیدا کیا اس دن اس نے کہا کہ مرد کا عورت سے جدا رہنا مناسب نہیں۔ یہی پہلی اسی کا حوالہ دیا کہ جس نے یہ کہانی نہیں سمجھی اسے انسانوں کے تعلقات کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہوگا، کہ انسانوں کے تعلقات کے بگاڑ یہیں سے ہوا ہے اور یہیں سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھ پائے پہلا باب تو آگے کی باتیں آپ کیا پڑھیں گے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے مقدس ٹھہرایا، یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن وہ ہے بڑا مقدس دن جس دن خدا نے کام نہیں کیا۔ یعنی یہ جتنے سارے دن ہیں ان میں سے کوئی مقدس نہیں ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید 7واں دن اس لیے مقدس ہے کہ خدا نے اس دن آرام کیا، تو آرام کا دن سب سے بڑا مقدس دن ہے۔ اس لیے مقدس نہیں ہے کہ اس دن خدا نے آرام کیا، بلکہ اس لیے مقدس ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی جا رہی تھی انسان کے لیے وہ بن گیا۔ یہ کائنات اس لیے مقدس ہے کہ اس میں میں اور آپ موجود ہیں، انسان موجود ہے۔ اگر انسان نہیں ہوتا تو یہ مقدس نہیں تھی۔ یہ بہت ہی انسان بہت بڑی مقدس چیز ہے، لیکن آگے کہانی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سے غیر مقدس کام بھی کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب مقدس ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں اور بنائی گئی ہیں ان میں سے کوئی خدا کی حکم عدولی نہیں کرتی۔ آئیے ایک نظر دوڑائیں کہ کیا کبھی روشنی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں چمکوں گی؟ سورج کہتا ہے نہیں آج تو میں تھکا ہوا ہوں بھائی، صدیوں سے روز یہی چکر لگا لگا کے مر گیا ہوں، آج میرا آرام کا دن ہے، آج میں نہیں نکلتا۔ چاند کہ نہیں نہ بابا، یہ ہر دفعہ کی مصیبت میرے عذاب ہے، اتنا چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا، پھر پورا ہو جاتا ہوں پھر مجھے چھوٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سکھیڑنے کا اور یہی عمل میرے ساتھ جاری رہتا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس چکر سے بھائی، میں تھک گیا۔ ستارے کہ نہیں ہم نہیں نکلتے، ہم اتنی دور دور کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہم میں سے بجھ بجھا بھی گئے، ہم بھی بجھ بجھا جائیں گے، ہم نہیں نکلتے۔ کبھی اسپیس نے بغاوت کی، کبھی پرندوں نے کہا نہیں ہم نہیں اڑتے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہر سال مائگریٹری برڈز کی صورت میں ہم وہاں سے اڑے تو اڑتے ہوئے کینجھر جھیل میں آ کے دم لیں، ہم نہیں نکلتے۔ یا مچھلیاں کہہ کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ صاحب وہاں سے چلیں تو یہاں تک آئیں، یا جانور کہہ کہ نہیں بھائی، کتا کہہ کہ میں بھونکتے بھونکتے تنگ آ گیا ہوں، آج تو میرا بھونکنے کو دل نہیں چاہ رہا، آج تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں انگریزی بولوں، تو وہ نہیں کرتے۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ جن کے لیے خدا نے کہا کہ اچھا ہوا، جس کے لیے کہا بہت اچھا ہوا، وہی حکم عدولی کرتا ہے، بہت اچھا ہوا بھائی، یہ کتنا اچھا ہے۔
اس کے پیدا ہونے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس دن ہے، آرام کا دن ہے، اور اسی نے پیدا ہو کے انسان کے آرام تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری کہانی جو بگاڑ ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن پہلے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کس طرح سے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، کہ یہ جو چیز بنائی جا رہی ہے اس کو کسی ویزیبل فارم میں یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو پاپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو جب کیا گیا تو یہاں پہ معلوم ہے کہ یہ چاند سورج ستارے کبھی خدا سے بغاوت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اندر ول نہیں ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ان کو کہا گیا ہے یہ وہی کرتے ہیں، یہ حکم کے بندے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دن جو کچھ ہوا پرندے یہ بھی بیچارے اپنی طرف سے اور کچھ نہیں کر سکتے، جانور وغیرہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، مچھلیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک انسان ہے جو خدا کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میں ایک فیکٹری لگاتا ہوں، اس میں 2000 آدمی رکھتا ہوں، ان میں سے 1999 کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ اس فیکٹری کو تباہ نہیں کریں گے، اس کو چلائیں گے۔ ایک آدمی ایسا رکھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ نالائق فیکٹری کو تباہ کر دے گا، آپ اسے رکھیں گے؟ اگر آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ یہ اس فیکٹری کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بڑے دل گردے کی ہمت کی بات ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ جب اتنی ساری کائنات بنا دی جو حکم عدولی نہیں کر سکتی، اس کے بعد یہ خطرہ مول لے لینا کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جائے جو کل میرے مقابلے پہ خود کھڑی ہو جائے اور کہے کہ خدا تم کیا ہو، خدا تو ہم ہیں۔ تم قادر مطلق اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، ہم مکھی نہیں بنا سکتے لیکن تم سے ہوائی جہاز بھی نہیں بنتا ہے۔ آج تک خدا نے کبھی کوئی پینسل بنائی ہے، کوئی بال پوائنٹ بنایا ہے، چشمہ بنایا ہے؟ سب انسان بناتے ہیں، خدا تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ بغاوت پہ کھڑا ہو کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ تم خالق ہو تو میں بھی خالق ہوں۔ تو یہ خطرہ مول لے لینا بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے صرف ہمت نہیں چاہیے، بہت بڑا پیار بھی چاہیے۔ ہم اولاد پیدا کرتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، یہ امکان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کل ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، کھڑے ہو کے کہیں گے کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے، لیکن ہم یہ خطرہ مول لیتے ہیں اس لیے کہ ہم باپ یا ماں ہیں، اور وہ ماں یہ کہتی ہے بیٹے سے، بیٹا تم یہ کہہ سکتے ہو لیکن میں تو نہیں کہہ سکتی۔ تو یہ اس پیار کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کل کو یہ میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، ان میں فرعون بھی پیدا ہوں گے، ان میں نمرود بھی پیدا ہوں گے، لیکن انہی میں سے ایک ایسا بھی تو آئے گا جو فرعون اور نمرود کی حکومت کو ختم کرے گا۔ تو میں پھر کیوں نہ انسان کو بنا لوں؟ تو وہ اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سارے کام کر رہا ہے، اور اب اطمینان سے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرا کام پایہ تکمیل کو پہنچا اور بہت اچھا ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ریپیٹیشن ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے اور بہت اچھا ہے۔ دوسرے دن کے بارے میں پھر پڑھتا ہوں، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اس دوسرے دن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ اچھا ہے۔ مصنف جو کچھ کہتا ہے اس پہ بھی غور کیجئے، جو نہیں کہتا اس پہ بھی غور کیجئے۔ کچھ انگریزی تراجم میں انہوں نے گھسیڑ دیا ہے کہ اس دن بھی اس نے کہا کہ اٹس گڈ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ رہ گیا اللہ میاں سے تو ہم کیوں رہنے دیں، ہم تو اس کی غلطی ٹھیک کر دیں۔ بھائی یہ غلطی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتے کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ سب چیزوں کے لیے کہا جا رہا ہے اچھا ہے، ایک دن کو چھوڑ دیا کریں گے یہ اچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ اس فضا بیچاری نے کیا بگاڑا تھا جس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ
ٹھیک ہے اس کو جانے دو اور باقی سارے کام اچھے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوگا جو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن نہ بیان کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی. اسی لیے صرف یہ نہیں دیکھیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، بلکہ کہنے والا کیا نہیں کہہ رہا، اور جو نہیں کہہ رہا اس کی کوئی وجہ ہوگی. میں بہت ساری باتیں نہیں کہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے دوسروں سے. اس کو تو ڈر نہیں لگتا تھا. جب 6 دفعہ کہہ دیا تو ایک دفعہ 7ویں دفعہ بھی کہتے ہوئے کون سی پریشانی کی بات تھی؟ آپ نے سب کو کہہ دیا، اچھا اس کو کیوں نہیں کہا؟ کوئی وجہ ہوگی. وہ اومیشن ڈیلیبریٹ اومیشن ہے، جان بوجھ کے ایک بات نہیں کہی گئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہم دیکھیں گے. ایک اور عجیب و غریب چیز آپ دیکھیے کہ شام ہوئی، صبح ہوئی ایک دن، شام ہوئی صبح ہوئی دوسرا دن، شام ہوئی صبح ہوئی تیسرا دن. ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ختم ہوتا ہے. یہاں شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، الٹا ہی کرتب ہے. یہاں کے تو دن رات بھی الٹے ہی ہیں بھائی. شام ہوئی صبح ہوئی تیسرا دن ہوئی. تو لوگوں نے بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بات کا تذکرہ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب اس کو سائنس سے ملانے کی کوشش کی اور یہ نہیں ملا تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے. تو ایک صاحب تھے جن کا نام پی جے وائزمین تھا، اور وہ واقعی وائزمین تھے، بہت عقل مند آدمی تھے. انہوں نے ایک اپنا خیال پیش کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں نہیں ہے، اس میں کریشن آف دا یونیورس بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کتاب کا نام ہے دا ریویلیشن آف دا کریشن آف دا یونیورس، کہ یہ تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ تخلیق نہیں ہے کہ شام ہوئی، موسیٰ سو گئے، رات کو خواب میں دیکھا کہ اوہو لائٹ بن رہی ہے، لائٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف پھیل گئی. صبح ہوئی، ایک دن نکل گیا تھا، سارا دن کا کام کرتے رہے. پھر شام ہو گئی، سو گئی، دوسرے دن یہ خواب دیکھا، تیسرے دن یہ دیکھا، چھٹے دن یہ دیکھا، 7ویں دن شام کو لیٹے، کوئی خواب نہیں دکھائی دیا. کہا کہ آج اللہ میاں آرام کر رہے ہوں گے. نہیں، بڑے بڑے معقول لوگ گزرے ہیں. ایک معقول کہانی یہ بھی ہے کہ کیا یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے یا تخلیق کے ریویلیشن کے بارے میں ہے. یہ ریویلیشن کے بارے میں ہے کہ خدا نے کس طرح سے بتایا کہ یہ کیا ہوا. ایک اور چیز جو آپ کو عجیب لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا کہانی بیان نہیں کر رہا. اگر خدا کہانی بیان کرتا تو کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے پہلے دن یہ کیا، دوسرے دن یہ کیا، بلکہ یہ کہ خدا نے یہ کیا، خدا نے یہ کہا، خدا نے یہ کہا. یہ کوئی اور آدمی ہے جو خدا کے بارے میں کہانی سنا رہا ہے. اب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آدمی کہانی سنا رہا ہے، کیا اسے حق پہنچتا ہے کہ یہ کہانی سنائے کہ خدا نے کیا کیا تھا؟ یہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے دیکھا تھا کہ خدا اس دن پہلے دن کیا کیا، دوسرے دن کیا کیا، تیسرے دن کیا کیا. یا اپنی طرف سے ہانکے جا رہا ہے کہ خدا نے یہ کیا، خدا نے وہ کیا، خدا نے وہ کیا، اور خدا خود کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. صرف وہ اس کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ خدا نے کہا کہ یہ ہو جائے سو ہو گیا. خدا کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا؟ کوئی اور کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. کبھی آپ نے سوچا، آپ کے ذہن میں کچھ خیال آتا ہے کہ خدا خود کیوں نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا؟ کوئی خیال، اندازہ، کوئی سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے. خدا نہیں بول کے دے رہا، کوئی اس کی جگہ اور بول رہا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے عدالت میں کہ کسی پہ مقدمہ چل رہا ہو تو اس کا جو وکیل ہوتا ہے یا جو سرکاری وکیل ہے اسے مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یا اس کا وہ وکیل جو اس کو بچانا چاہتا ہے، وکیل بولتے رہتے ہیں، بیچارہ جس پہ مقدمہ چل رہا ہے وہ خاموش کھڑا ہوا ہے. لیکن وکیل کو الہام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں صاحب میرے موکل نے یہ نہیں کیا تھا، میرے موکل نے تو یہ کہا تھا، میرے موکل نے یہ کہا تھا. وہ جو وکالت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے موکل نے یہ کہا تھا، اور موکل چپ. میرا سوال یہ ہے کہ وکیل کو کہاں سے معلوم ہوا؟ پہلے وہ موکل وکیل کو بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرا مقدمہ لڑو، کیونکہ میں قانون سے واقف نہیں ہوں، دوسرا مخالف جو ہے وہ مجھے پھنسا دے گا کہیں الٹا پلٹا سوال کر کے. اب خدا کے اوپر تو مقدمہ چل نہیں رہا، کوئی مخالف پارٹی بھی موجود نہیں ہے، لیکن ہے جو ایک چھپی ہوئی مخالف پارٹی ہے جو مقدمہ چلا رہی ہے.
تو لہذا خدا نے موسیٰ کو بتا دیا کہ میری طرف سے تم یہ بیان دے دو، اب پھر میں دیکھتا ہوں کہ مخالف اس کی تردید کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مخالف نے تردید نہیں کی۔ ایک جگہ ملتا ہے زبور میں کہ احمق نے اپنے دل میں یہ کہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ بہت اچھا زمانہ تھا، سچی بات، کہ جب احمق اپنے دل میں کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے، اب تو کھلے بندوں کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور تو بڑی ترقی کر گئے ہیں۔ تو خدا خود کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کے بہاف پہ دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک اور آپ کو مثال دوں، ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، آپ صرف تصویر دیکھتے ہیں، دکھائی جاتی ہے، آواز نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ صدر نے فلاں ڈیم کا افتتاح کیا اور انہوں نے یہ کہا، اور صدر صاحب کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے، جیسے منہ ہلتا دکھائی دیتا ہے، الفاظ نہیں آ رہے ہوتے۔ اناؤنسر بتا رہے ہوتے کہ صدر صاحب نے یہ کہا، صدر صاحب نے یہ کیا، صدر صاحب نے یہ کہا ہے، اور صدر صاحب خاموش ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو صدر صاحب کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے، صرف میٹنگ میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں صاحب آئے، یاسر عرفات صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے درمیان یہ باتیں ہوئی اور یہ طے ہوا، اور کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے۔ یہ وکالت دوسرے کرنے والا کون ہے؟ اس کو کہاں سے علام ہو جاتا ہے؟ اس کو بتایا گیا نا، کیونکہ اگر صدر ہر بات خود آ کے بتانا شروع کر دے تو پھر صدر میں اور اناؤنسر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر صدر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ دے اور پی ٹی وی میں آ کے بیٹھ جائے، روز خبریں سنایا کرے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا۔ اس کی عزت اور اس کے مقام کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر وقت نہیں بولتا رہے، کوئی اس کی جگہ بولے، اور جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی جگہ بولنے والے دوسرے زیادہ ہوں گے، وہ خود خاموش ہوگا۔ اس لیے بعض دفعہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کبھی مسیح نے خود بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، یا تم ہی اس کی طرف سے دعویٰ کرتے رہتے ہو؟ تو بڑا نہیں بولا کرتا، چھوٹے بڑوں کے بہاف پہ بولتے ہیں۔ تو آج میرا خیال ہے کہ اتنا بہت ہے، اگلے جمعے ہم پھر اس کا مزید تفصیلی، اگلے ہفتے اس کا مزید تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ شاید 4-5 ہفتے لگ جائیں اس بات کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں کچھ کہہ رہا۔ ابھی تو ہم صرف اردو ترجمے کی طرف لگے ہوئے ہیں، پھر ہم عبرانی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ اس میں الفاظ کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں جو کیڈنس ہے، آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں پہنچ رہا، کیونکہ کہانی سنانے والا بعض اوقات الفاظ سے کھیلتا ہے، بعض اوقات آواز سے کھیلتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ آپ تک کوئی بات پہنچاتا ہے جو ترجمے کے ذریعے سے ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ اس کی ایک مثال 11ویں باب میں آگے آ رہی ہے کہ جب وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم اینٹیں بنائیں، اینٹیں پکائیں اور یہ کام کریں اور وہ کریں اور ایک شہر بنائیں، اور اس کے بعد ان کی زبان جو ہے اس میں افراتفری ہو گئی اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ بابل رکھ دیا گیا کیونکہ زبان بگڑ گئی۔ کوئی ورڈ پلے ہمارے کان میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اردو ترجمہ میں ناممکن ہے کہ آپ وہ بات بیان کر سکیں کہ صاحب بنانا جو ہے وہ بنا ہے عربی میں، اینٹیں جو ہیں وہ لبنا ہے، جگہ کا نام بابل ہے، بگاڑ کو بلل کہتے ہیں، لام بے لام بے لام بے کی آوازیں آ رہی ہیں، میم بے بھی باز آ رہا ہے، تو وہ جو بار بار آوازیں آ رہی ہیں تو سننے والا کہتا تھا کوئی ایسا لفظ آنے والا ہے جس میں یہ لام اور بے ہوں گے۔ لبنا میں دوسرے میں لام اور بے سیدھی ترتیب سے آ رہے ہیں، لیکن جب بابل آتا ہے تو بے لام الٹے ہو جاتے ہیں۔ کھیل رہا ہے وہ مصنف آوازوں کے ساتھ، اور یہاں پر بھی مصنف کھیل رہا ہے آوازوں کے ساتھ، ہم وہ بھی دیکھیں گے اس میں گہرائی میں اتر کے۔ دعا کیجئے کہ باہر نکل آئیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہندی کی کہانی ہے کہ ایک گڑیا تھی نمک کی بنی ہوئی۔ اصل میں کسی نے گرو سے آ کے پوچھا کہ صاحب آپ یہ بتائیے ہم سب خدا میں سے آئے ہیں؟ کہاں؟ تو پھر خدا کے بارے میں سارا کچھ جان کیوں نہیں سکتے؟ تو گرو نے ایک کہانی سنائی کہ ایک گڑیا تھی نمک کی بنی ہوئی، اس نے کہیں سے پڑھ لیا کہ پورا سمندر جو ہے وہ بھی نمک کے پانی کا بنا ہوتا ہے، نمک کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جا کے اس نمک کے بارے میں معلوم کروں کہ اس کا نمک میرے نمک سے مختلف ہے یا ایسا ہی ہے۔ تو وہ گڑیا گئی سمندر میں، اس نے غوطہ لگایا، وہ دن ہے
اور آج کا دن ہے گڑیا پھر نکل کے نہیں آئی، وہ بھی نمک بن گئی۔ بس دعا کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غوطہ لگائیں تو باہر نہ نکل پائیں، باہر نکلنے کے امکانات رہیں، اور پھر ہم خدا کے کلام کی گہرائیوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ خدا اس محبت کا اظہار کن طریقوں سے کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریم کہانی ہے۔ یہ خود پوری کتاب جو ہے، چاہے کتنی کتابوں کا مجموعہ ہو، یہ خدا کے لو لیٹرز ہیں، محبت بھرے خطوط ہیں، پریم پتر ہیں جو اس نے ہمارے نام بھیجے ہیں۔ تو اس پریم کہانی میں محبوب ہم ہیں، محب وہ ہے، محبت کا اس میں ذکر ہے، اور ہماری بے وفائیوں کا تذکرہ ہے۔ ہم پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں محبت کے بارے میں پڑھتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی یہ ہے کہ جس بے وفا کا تذکرہ ہے وہ بے وفا کوئی اور نہیں ہے، وہ ہم ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں یہ سنتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں بے وفا کہہ دے۔ ہے تو صحیح، لیکن کہنا نہیں چاہتے۔ کوئی بقول پروین شاکر کے کس طرح کہہ دوں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، چونکہ یہ رسوائی کی بات ہے کہ ہماری برائی آتی ہے کہ ہم وہ بے وفا ہیں، تو اس لیے ہم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پہلے ہم کچھ وفا کے بارے میں پڑھ لیں گے، پھر باقی بے وفائی کی تو کہانیاں ہیں ہی، اور اگر وہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، آئینہ دیکھ لیں تو خود ہی ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے گی۔ تو یہ ایک آئینہ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ابھی ہمیں دھندلا سا نظر آتا ہے، واضح تصویر نظر نہیں آتی۔ وہ جو دھندلی تصویر ہے وہ اتنی بھیانک ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر واضح طور پر ہمارے نقوش دکھائی دے جاتے تو ہم تو شیطان کو بھی مات دے جاتے۔ شکریہ۔